کس طرح اپنے مدافعتی نظام کو اچھا کریں اور نزلہ زکام کھانسی مختلف وبائی امراض الرجی سے بچے رہیں. آج ہم اپنے امیون سسٹم اور اس سے منسلک لمفیٹک سسٹم کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. My name is Hakeem Muqeem Mursaleen and welcome to another video. If you are new here and you wanted to learn more about your health, herbs, healing and well-being, consider subscribing to the Hakeem Mursaleen channel by clicking the subscribe button and the bell icon below so you never miss an update. ارے آپ لوگ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ تو ہمارے خون کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں. Thank you, Hakeem صاحب. آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئے ہیں. We heard about your topic today and thought to let you know why we are not happy. People are not taking care of us. Please help. Wait. Let me tell our audience about you and your importance in our bodies. چلیے کچھ باتیں ہم اپنے امیون سسٹم کے بارے میں کرتے ہیں. ہمارا امیون سسٹم اور اس سے منسلک لمفیٹک سسٹم ہماری ایک فوج یا ملٹری کی طرح کام کر رہا ہے. یہ اس وقت متحرک ہوتا ہے جب کوئی وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹ یا فنگائی ہمارے جسم میں باہر سے انٹر ہوتے ہیں. This system protects us just like a shield from our enemies. ہمارا مدافعتی نظام اگر نہ ہوتا تو ہم زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہتے. یہ ہمارا نظام، مدافعتی نظام، ہمارے نہ صرف باہر سے آنے والے مختلف پیتھوجن سے ہی نہیں ہمیں روکتا اور ہمیں بچاتا، بلکہ ہمارے اندر کے مختلف خراب سیل سے جیسے کینسر سیلز ان سے لڑنے کی ہمیں طاقت دیتا ہے. انسان ہر جگہ اور ہر حالات میں زندگی گزارتا ہے، مگر یہ اپنے ذہن یا اپنے سوشل سکلز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کے امیون سسٹم کی وجہ سے ہر علاقے، بدترین حالات اور ہر جگہ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. Our social structure is heavily based on our immune system. Just imagine کہ اگر ہمارے شہر کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم، یہ روڈ، یہ سڑکیں، یہ گاڑیاں ہمارے جسم کا ایک کارڈیو واسکولر سسٹم ہے، بالکل اسی طرح ہمارے شہر کا ڈرینیج سسٹم ہمارے جسم کا لمفیٹک سسٹم. ہمارے شہر کا ڈرینیج سسٹم جس طرح ہمارے شہر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا لمفیٹک سسٹم ہمارے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے. Let me explain it further. یہ ندی نالے اور گندے پانی کی مختلف نالیاں اور انڈر گراؤنڈ گندی نالیاں ہمارے شہر کے گندے پانی کو پانی کے بڑے ذخیرے جیسے دریا اور سمندر میں پھینک دیتی ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے لمفیٹک سسٹم کی چھوٹی بڑی نالیاں ہمارے لمفیٹک مواد اور اس میں شامل خطرناک عناصروں کو مارتی ہوئی، چھانتی ہوئی دوبارہ ہمارے خون میں ڈال دیتی. The spleen، ہمارے جسم کی تلی، it acts like a filter for our blood. It can kill so many different types of bacteria in our body. ہمارے ٹونسلز بھی ہمارے lymphatic system کا ایک حصہ ہے. You know, we can live without our spleen, but that's another discussion. ہمارے جسم کی تلی اور اس سے منسلک تقریباً 600 lymphatic nodes ہمارے لیے ہمارے دشمن سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. اور اس لڑائی میں سب سے آگے ہمارے خون کے وائٹ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں. ارے آپ پھر آ گئے؟ Yes, sir. Don't forget, we are in your 5 liters of blood. For every 1,000 red blood cells, there is only one of us. Exactly what this little one said. جی یہ ہیں آپ کے وائٹ بلڈ سیلز اینڈ ریڈ بلڈ سیلز. ریڈ بلڈ سیلز آپ کے جسم میں آکسیجن لے کے جا رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں، اور یہ چند وائٹ بلڈ سیلز آپ کے محافظ ہیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہیں امیونٹی کے لیے. خون کے سفید خلیے، وائٹ بلڈ کارپسلز اور WBC، یہ بالکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے آپ کے شہر میں مختلف ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور میونسپل کارپوریشنز. کوئی دشمنوں سے لڑتا ہے تو کوئی کچرا ٹھکانے لگاتا ہے. ان میں سے کچھ کا کام تو ان انویڈرز کو یاد رکھنا ہوتا ہے، ان کو رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی ID کو یاد رکھنا ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں آنے والے ان جیسے دوسرے انویڈر سے یہ WBC لڑ سکے. یہ وائٹ بلڈ کارپسلز
آپ کے جسم میں آپ کی ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں، جی ہاں، بون میرو میں۔ آپ کے خون کے ایک قطرے میں تقریباً 5,000 سے 10,000 وائٹ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں، اور آپ کے جسم کی تلی ایک بہت بڑی گٹھلی ہے جہاں پہ آپ کے یہ وائٹ بلڈ کارپسلز ملتے ہیں، کچھ اپنا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وہاں پہ آرام بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے جسم اور اپنے شہر دونوں کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح آپ صحت مند جسم کے ساتھ اچھی اور صاف ستھری آب و ہوا میں رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ آپ کے جسم کا لمفیٹک سسٹم آپ کے شہر کے ڈرینیج سسٹم کی طرح ہے۔ کوڑے کا ڈھیر، سڑکوں پہ پڑا گندا پانی اور ابلتے گٹر آپ کے شہر کو خراب کرتے ہیں، اور جیسے انفلٹرڈ سویج واٹر کسی بڑے سمندر یا دریا میں جب گرتے ہیں تو وبائی امراض اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو اپنے امیون سسٹم کی حفاظت کرنی ہے، اسے صحت مند بنانا ہے۔ یاد رکھیے کبھی کبھار آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں باہر کے انویڈرز، باہر کے پیتھوجنز نے حملہ کیا ہے اور آپ کا جسم ان سے لڑائی لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بخار کا ہونا ایک اچھی علامت ہے، یا یوں کہہ دیں کہ بخار کا ہونا ایک علامت ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا مدافعتی نظام کام کر رہا ہے، مگر ہمارا یہ مدافعتی نظام کبھی کبھار درہم برہم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہمیں کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ Exactly like in our city when we don't fix our habits of littering, or when we don't care about our drainage system and we don't fix the problems in our drainage system. Another thing, when we are in stress, our bodies produce a stress hormone, we call it cortisol. Having a right amount of cortisol is good for our body, but its excessive amount could be harmful, and it's not good for our immunity. How about sleep? Having a terrible sleep schedule can affect your learning abilities and memories. Please, اچھی نیند لیں، اور نیند لینے کے لیے یہ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز کا استعمال نہ کریں، یہ آپ کو آپ کے ذہن کو کمزور کرتی ہیں اور آپ کو ان کا عادی بنا دیتی ہیں۔ And when we don't get a good sleep, our white blood corpuscles forget and they don't register the pathogens entering into our body. And this way they will have a hard time to fight with these external outsiders, invaders, bacteria and viruses. تو مہربانی کریں اچھی اور گہری نیند لیں، نیچرل نیند لیں، اس کے لیے کوئی سلیپنگ پلز نہ لیں۔ کوشش کریں، آپ کی کوشش آپ کو ایک اچھی نیند کی طرف لے کے ضرور جائے گی۔ ارے آپ پھر آ گئے؟ Now what? You are forgetting one more important thing, Hakeem Saab. جی، ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ اچھا سوچنا اور مثبت انداز سے اپنی زندگی کو دیکھنا ہماری امیونٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ خوش رہتے ہوئے دوسروں کو خوش رکھنا ہی اصل زندگی ہے، اور اندر کی خوشی سے اور کنٹینٹمنٹ سے ہمارے جسم میں نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامن بنتے ہیں جو ہمیں اسٹریس سے نجات دلاتے ہیں، اور یوں ہماری امیونٹی اور اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے اچھے موڈ کے لیے اور انٹرنل موٹیویشن کے لیے ڈوپامن انتہائی اہم ہے۔ Alright, what should we do to boost our immunity? ہمیں یخنیاں اور سوپ کا استعمال کرنا چاہیے جن سے ہمیں الیکٹرولائٹس اور پروٹین ملتے ہیں۔ ہمیں دہی اور ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے جن سے ہمیں وٹامنس اور پالی سیچوریٹڈ فیٹس ملتے ہیں۔ پالی سیچوریٹڈ فیٹس ہمارے جسم میں اچھی چکنائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ادرک اور دال چینی کا قہوہ بھی بہت اچھا ہے، اور ہو سکے تو 1 گرام پست شیریں شہد کے ساتھ صبح لینا چاہیے۔ پست شیریں ایک بڑی آزمودہ جڑ ہے جو صدیوں سے اچھی امیونٹی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ خواتین میں امیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے؟ They have an excessive amount of white blood corpuscles in their blood, and this excessive amount can kill the good bacteria and microorganisms.
And for that reason, they have autoimmune diseases, more autoimmune diseases. जी, इसमें आपका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम आपके अपने खिलाफ हो जाता है. For that reason, कलौंजी और मेथी दाने का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है. So, eat healthy, get enough sleep, exercise, and don't stress about stuff. Remember, always practice gratitude. खुदा के लिए, अपने आप को और अपने बच्चों को खास तौर पे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और एंटीबायोटिक दवाइयों से बचाएं. इस तरह से आपका और आपके बच्चों का मुदाफ़ियती निज़ाम अच्छा होता है. आखिर में मैं इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहना और बहुत ज़्यादा सफाई के लिए कसरत से केमिकल का इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है. बहुत ज़्यादा साफ सुथरा एनवायरनमेंट, अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है और इस तरह आपकी इम्यूनिटी मुतासिर होती है. साफ सुथरा रहें और साफ सुथरा खाएं, मगर इसके लिए ज़हनी और जिस्मानी परेशानी ना लें. वो किसी ने खूब कहा कि अजीज इतना रखें कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहें कि जान निकल जाए. Don't forget to subscribe to the Hakeem Mohsin channel so you never miss an update.